اور 10 محرم کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو یوم عاشوراء 10 محرم کا یہ روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ ہماری شریعت عبادات کے اندر بھی کفار کے ساتھ تشبہ سے بچنے کی خاص تاکید کرتی ہے کہ ہماری عبادت میں بھی کسی اور قوم کے ساتھ، کسی کافر قوم کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ مدینہ کے یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سوموا یوم عاشوراء وخالفوا فی الیہود، کہ 10 محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور مخالفت کا طریقہ بھی بتایا کہ سوموا یوما قبلہ او بعدہ، کہ 10 محرم کے ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں سے تشبہ لازم نہ آئے۔ چنانچہ افضل یہ ہے کہ آدمی صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھے، بلکہ 10 کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھ لے یا 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لے، تاکہ اللہ رب العزت اس عمل کو پوری طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔